بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا حق کے بارے میں وہ کہتے ہیں، جب وہ ان کے پاس آیا کہتے ہیں کہ یہ کھلا جادو ہے، یعنی کہ ان کفار مکہ کے پاس جمع ہمارا نازل کیا ہوا قرآن تلاوت کیا جاتا ہے، اور جب ان پر ہماری ان آیات کو پڑھا جاتا ہے تو بجائے اس کی کہ یہ اس کی تصدیق کریں اور اس پر عمل کریں، اس کو اللہ کا کلام جانیں، یہ اس پر کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ اور بعض جگہ پر یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں، یہی آ رہا ہے کہ یہ تو ان کا اپنا گڑھا ہوا کلام ہے، یا معاذ اللہ نبی کو جادوگر اور دیوانہ اور پاگل اور مجنون کہتے ہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنی ان باتوں میں غلط ہیں اور صریح انکار پر ہیں، اور ان کا انجام انہیں قیامت میں ضرور ملنے والا ہے۔ جادوگر کہنے والی خاتون کے مسلمان ہو جانے کے بارے میں ایک حدیث پاک ہے جس کو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، رات بھر ہم لوگ چلتے رہے، جب صبح نزدیک ہوئی تو سب سے پہلے جو شخص بیدار ہوئے وہ ابو بکر تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے بیدار نہ کیا جاتا تھا یہاں تک کہ آپ خود بیدار ہوں۔ اس کے بعد حضرت عمر بیدار ہوئے، اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس بیٹھ گئے اور بلند آواز سے تکبیر کہنے لگے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو صبح کی نماز پڑھائی۔ قوم میں سے ایک آدمی علیحدہ رہا، اس نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے اس سے فرمایا، اے فلاں، تجھ کو ہمارے ساتھ نماز پڑھنے سے کس چیز نے روکا؟ تو اس انسان نے عرض کی کہ مجھے جنابت پیش آ گئی ہے۔ تو نبی اکرم نے ارشاد فرمایا کہ مٹی سے تیمم کر لو۔ اس کے بعد اس نے نماز ادا کی اور مجھ کو رسول اللہ نے چند سواروں کے ساتھ آگے بھیج دیا۔ ہم لوگ بہت زیادہ پیاسے تھے لیکن چلے جا رہے تھے، اچانک ہم کو ایک عورت ملی۔ ہم نے اس عورت سے پوچھا، پانی کہاں ہے؟ تو اس نے کہا، پانی نہیں ہے۔ ہم نے پوچھا، تیرے گھر اور پانی کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ 1 دن رات کا۔ پھر ہم نے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل۔ اس نے کہا، کون رسول اللہ؟ ہم اس کو مجبور کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس عورت نے ویسے ہی کہا جیسے کہ اس نے ہم سے کہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت نے آپ سے بیان کیا کہ وہ یتیم بچوں کی ماں ہے، تو نبی اکرم نے اس کی دونوں مشکوں کے کھولنے کا حکم دیا اور ان کے منہ پر ہاتھ پھیرا، اور اس میں پانی اللہ رب العزت کی جانب سے اور نبی کے معجزے سے پانی پیدا ہو گیا۔ ہم نے 40 پیاسے آدمی تھے، خوب پانی پیا اور خوب سیراب ہو گئے، اور ہم نے جس قدر مشکیں اور برتن ہمارے پاس تھے سب بھر لیے۔ صرف ہم نے اونٹنیوں کو پانی نہ پلایا، پھر بھی اس کی مشک زیادہ بھرے ہونے کی وجہ سے پھٹنے والی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ پاس ہے لے آؤ۔ لہذا اس کے لیے روٹی کے ٹکڑے اور چھہارے جمع کر دیے گئے، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر والوں کے پاس چلی گئی، اور اس نے کہا کہ میں نے ایک بڑا جادوگر دیکھا ہے، لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ نبی ہے۔ اللہ نے اس کے ذریعے اس گاؤں کے لوگوں کو ہدایت دی، وہ لوگ مسلمان ہو گئے، اور اس نے خود بھی مسلمان ہو گئی، اور اس کے گاؤں والے بھی تمام مسلمان ہو گئے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر تلاوت کی جاتی آیاتنا ہماری آیات، علیہم اہل مکہ یعنی اہل مکہ پر، آیاتنا ہماری آیات یعنی قرآن، بینات ظاہرات، حال ہے یہ واقع ہے۔ قال الذین کفروا، تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان میں سے حق کے ساتھ، اور حق سے مراد قرآن ہے، کیا کہا؟ لما جاءہم، جب ان کے پاس آیا، ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔
بینوا ظاہر، ام بمعنی بل، ام یہ بل کے معنی میں ہے اور حمزہ جو ہے وہ انکار کے لیے ہے۔ ام یقولون، کیا وہ لوگ کہتے ہیں، افتراہ کہ اس کو گڑھ لیا ہے، کیا وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو گڑھ لیا ہے؟ پیچھے بھی آیت کریمہ گزری ہے، کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو گڑھ لیا ہے؟ اگر بالفرض ایسا ہو تو اللہ رب العزت ضرور اس پر پکڑ کرنے والا ہے، وہ سخت سے سخت پکڑ فرمانے والا ہے۔ افتراء اس کو گڑھ لیا ہے یعنی قرآن کو، قل آ فرما دو، ان افتریتہ فرضا، حقیقت تو ایسی ہے ہی نہیں کہ میں اس کو اپنی طرف سے کہتا ہوں، اور اگر بالفرض میں اس کو گڑھ لوں فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو تم کسی چیز کے مالک نہیں، کسی کا اختیار نہیں رکھتے میرے لیے اللہ کی طرف سے، تو تم میرے لیے اللہ سے کچھ بھی اختیار اور نہیں رکھتے، کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہو۔ من اللہ سے مراد من عذابی، یعنی اس کے عذاب سے کچھ مالک نہیں، اے لا تقدرون علی دفعہ انی، یعنی تم مجھ سے اس عذاب کو دور کرنے والے نہیں، اذا عذبنی اللہ، جب اللہ مجھے عذاب دے۔ هو اعلم بما تفیضون فی، وہ خوب جانتا ہے اس کے بارے میں جو تم طعنہ زنی کرتے ہو، هو اعلم بما تفیضون فی، یعنی جن باتوں میں تم مشغول ہو، جو قرآن میں طعنہ زنی کرتے ہو، نبی کے بارے میں تم بیان کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے۔ تقولون فی القرآن، یعنی تم کہتے ہو قرآن کے بارے میں۔ کفا باللہ تعالی شہیدا بینی و بینکم، اللہ تعالی کافی ہے تمہارے اور میری درمیان گواہ، تمہارے اور میرے درمیان وہی گواہ کافی ہے، بینی و بینکم۔ وَهُوَ الْغَفُورُ لِمَنْ تَابَ، اور وہی بخشنے والا اس کو جو توبہ کرے، الرحیم بھی، اور ان پر رحم کا فرمانے والا ہے۔ فَلَمْ يُعَاجِلْكُمْ بِالْعُقُوبَةِ، تو تمہاری سزا دینے میں جلدی فرمانے والا نہیں ہے، جلدی فرمانے والا نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور میرے اعمال پر گواہ ہے، انا کہ اللہ تعالیٰ کی شہادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور منکرین کے متعلق یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق اور بلاغ، اور منافقین کے مخالفین کے کذب اور انکار کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے، اور وہی ان کی سزا دینے والا ہے۔ مراد یہ ہے اس آیت کریمہ سے کہ اگر بالفرض میں ان آیات کو، اس قرآن کو اپنی طرف سے بنا کر بھی بیان کر دوں تو اللہ تعالیٰ اس افتراء پر، اس بہتان پر سخت سے سخت پکڑ کرنے والا ہے اور بہت جلد سزا دینے والا ہے۔ اور تم میں سے تو کسی کو یہ قدرت اور استطاعت بھی نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی اس کی عقوبت اور اس کے عذاب سے بچا سکے، یہ اس کے عذاب کو دفع کر سکے، تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ پر افتراء اور بہتان کروں۔ قل آپ فرما دیجیے، ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی پہلا رسول نہیں ہوں، آپ فرما دیں میں کوئی پہلا رسول نہیں آیا کہ تم میری تکذیب کرتے ہو، بلکہ مجھ سے پہلے بھی تمہاری جانب بہت سارے رسولوں کو بھیجا گیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ مجھے تو آپ یہ کہہ دو کہ میں کوئی پہلا رسول نہیں ہوں، اور نہ میں از خود یہ جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، یعنی خود اپنی عقل سے، اپنی درائت سے مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر سختیاں اور تکالیف بڑھ گئیں تو رسول اللہ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کھجور، درخت اور پانی والی سرزمین کی طرف ہجرت فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے صحابہ سے بیان کیا تو وہ حضرات بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے سوچا کہ اس میں مشرکین کی ان تکالیف سے کچھ تو کشائش ہوگی۔ پھر وہ ایک عرصے تک اسی طرح ٹھہرے رہے اور انہوں نے آپ کو ہجرت فرماتے نہ دیکھا، تو عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اس سرزمین کی طرف جو آپ نے خواب میں دیکھی ہے کب ہجرت کریں گے؟ تو رسول اللہ خاموش رہے، اور اللہ نے آپ پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، یعنی مجھے معلوم نہیں کہ اس سرزمین کی طرف جو میں نے خواب میں دیکھی ہے نکلوں گا بھی یا نہیں۔ یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ صرف ایک چیز تھی جو میں نے خواب میں دیکھی، میں صرف نازل ہونے والی وحی کے انتظار میں ہوں اور اسی کی پیروی کروں گا۔ ایمان والوں کی بخشش کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے، اس کے بارے میں مفسرین کے چند اقوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قیامت میں جو میرے اور تمہارے ساتھ کیا جائے گا وہ مجھے معلوم نہیں، اگر یہ معنی مراد ہو تو یہ آیت کریمہ منسوخ ہے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو مشرک خوش ہوئے اور وہ یہ کہنے لگے کہ لات و عزیٰ کی قسم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک محمد اور ہمارے رسول، محمد اور ہمارے معبود یکساں ہیں، انہیں ہم پر کچھ فضیلت نہیں ہے، اگر یہ قرآن ان کا اپنا بنایا ہوا نہ ہوتا تو ان کا بھیجنے والا انہیں ضرور خبر دیتا کہ ان کے ساتھ کیا کرے گا۔
تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کی یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا نازل فرمائی۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ آیت کریمہ سنی تو عرض کیا، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ کو مبارک ہو، آپ کو یہ تو معلوم ہو گیا کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا، اب ہمیں اس بات کا انتظار ہے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نمبر 5 نازل فرمائی، لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور دوسری ایک آیت کریمہ جو سورہ احزاب میں وہ نازل ہوئی، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرے گا اور مؤمنین کے ساتھ کیا کرے گا۔ دوسرا ایک قول یہ ہے کہ آیت کی تفسیر یہ ہے کہ آخرت کا حال تو حضور کو اپنا بھی معلوم ہے، مؤمنین کا بھی، مکذبین کا بھی۔ معنی یہ ہے کہ دنیا میں کیا کیا جائے گا یہ معلوم نہیں۔ اگر یہ معنی لیے جائیں تو بھی آیت کریمہ منسوخ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتا دیا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اور ایک آیت کریمہ میں ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ سورہ انفال کی آیت کریمہ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور کی امت کے ساتھ پیش آنے والے امور پر مطلع فرما دیا ہے، خواہ دنیا کے ہوں یا آخرت کے۔ اور اگر درایت بمعنی ادراک بالقیاس یعنی عقل کے ذریعے جاننے کے معنی میں لیا جائے تو مضمون اور بھی زیادہ صاف ہو جائے گا۔ یعنی یہ جو کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ میں یہ بات عقل اور قیاس کے ذریعے اور درایت کے ذریعے نہیں جانتا، بلکہ میں تو یقین سے جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ قل آپ فرما دیجئے، ما کنت بدعا بدیعا من الرسل، میں کوئی پہلا رسول نہیں آیا، میں کوئی پہلا رسول نہیں ہوں۔ اے اول مرسل قد سبق مثلی قبلی کثیر منہم، کہ مجھ سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے ہیں۔ فکیف تکذبوننی، تو تم کیسے میری تکذیب کر سکتے ہو۔ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور میں اٹکل سے اور از خود نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا دنیا میں۔ اخرج من بلدی ام اقتل، کیا مجھے میرے شہر سے نکالا جائے گا یا قتل کیا جائے گا۔ اخرج من بلدی ام اقتل، کیا مجھے میرے شہر سے نکالا جائے گا یا قتل کیا جائے گا۔ کما فعل بالانبیاء قبلی، جیسے کہ مجھ سے پہلے انبیاء کے ساتھ کیا گیا۔ او ترمونی بالحجارہ، یا تم مجھے پتھروں سے مارو گے۔ ام یخسف بکم، یا تم کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ کالمکذبین قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے جھٹلانے والوں کو زمین میں دھسا دیا گیا۔ ان ما کے معنی میں ان اتبع الا ما یوحى الی، میں اتباع نہیں کرتا مگر اسی کی جو میری طرف وحی کی گئی، اے القرآن یعنی قرآن کی۔ ولا ابتدع من عندی شیئا، اور میں اپنی طرف سے کچھ بھی بات کہنے والا نہیں ہوں۔ وما انا الا نذیر مبین، اور میں نہیں ہوں مگر کھلا ڈر سنانے والا، بین الانذار، خالی طور پر ڈرانے والا اور ڈر سنانے والا ہوں۔ میں تو صرف تمہیں احکام الہی خدا تک پہنچانے والا ہوں، تمہارے لیے درس و عبرت کی باتیں بیان کرنے والا ہوں، تاکہ تم ان پر عمل کرو اور جہنم کے سخت سے سخت عذاب سے تم بچ جاؤ۔